صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خواہشات کا اظہار فرمایا کہ اللہ میری یہ 3 خواہشات ہیں، آپ ان کو قبول فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ صدیق خواہشات تیری ہوں، پھر میں رب قبول نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ بتا صدیق تیری کیا خواہشات ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی خواہش بتائی، فرمایا کہ اے اللہ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہک، فرمایا کہ اے اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ میرے نبی کا ہو۔ سبحان اللہ، اے اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ میرے نبی کا ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، میں اس طرح دیدار کروں کہ کوئی انسان بھی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی شور بھی نہ ہو، کوئی چیز درمیان میں حائل بھی نہ ہو، صرف میری آنکھیں ہوں، چہرہ نبی کا ہو، میں دیدار کروں۔ ہے اس وقت کیا عالم ہوگا جب صدیق میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے نبی کا ناک کیسا ہے، میرے نبی کے ہونٹ کیسے ہیں، ہاں میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے، میرے نبی کی داڑھی کیسی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس وقت عالم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا صدیق تیری میں یہ خواہش بھی قبول کروں گا۔ صدیق دوسری خواہش بتا، تیری دوسری خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے وَأَنفِقُ مَالِي عَلَيْكَ، کہ مال صدیق کا ہو اور قربان آقا کے رستے پر ہو۔ سبحان اللہ، اے اللہ میری دوسری خواہش یہی ہے کہ صدیق کا مال ہو، آقا کے رستے پہ قربان ہو، آقا حکم کریں، اشارہ کریں، صدیق اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ نے فرمایا صدیق میں تیری یہ بھی خواہش پوری کروں گا۔ صدیق بتا تیری تیسری خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے اے اللہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری ساری زندگی آقا کے قدموں میں گزرے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ صدیق جا تیری یہ خواہش بھی قبول کروں گا میں۔ صدیق اکبر نے 3 خواہشات کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے پوری فرمائی۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر اسلام کے اندر آئے، جب اسلام لائے، اسلام کی تسبیح کا پہلا دانہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مردوں میں آزاد عاقل بالغ ان سب میں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی خواہش ایسی قبول کی کہ صدیق اکبر کی پوری زندگی آقا کے قدموں میں گزر گئی۔ پھر اب دیکھیے ابھی بھی آقا کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی یاری، ایسی وفاداری، ایسی دل لگی، ایسی وفا، ایسی محبت، اس کی مثال آج تک نہیں مل سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ اے اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ میرے نبی کا ہو، میں دیدار کر رہا ہوں، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا صدیق میں تیری یہ خواہش پوری کروں گا، قبول کروں گا۔ جب غار ثور کا واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مونڈے پر اٹھا کر غار ثور کے اندر لے گئے، غار ثور کو صاف کیا، اپنی پگڑی مبارک سے اس کے سوراخ بند کر دیے۔ سوراخ بند کرنے کے بعد جب ایک سوراخ بچ گیا، وہاں پر اپنی ایڑی مبارک دے کر بیٹھ گئے، اپنی گود مبارک پھیلائی۔ آقا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا، اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا صدیق میں تیری وہ خواہش آج قبول کر رہا ہوں، صدیق میں وہ تیری خواہش آج پوری کر رہا ہوں۔ صدیق دیکھ چہرہ تیرے نبی کا ہے، آنکھیں تیری ہیں، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے صدیق آپ کی وہ خواہش پوری ہو گئی، اب رج رج کے اپنے نبی کا دیدار کر۔ اے اس وقت کیا عالم ہوگا جب صدیق اکبر میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا صدیق تیری خواہش تھی کہ مال میرا ہو، آقا کے رستے پہ قربان ہو۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رستے کے لیے کچھ مال دے دو، مجاہدین کے لیے کچھ مال دے دو، ضرورت ہے پیسہ دے دو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورے کا پورا مال اٹھا کر آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر آخر میں گھر جا کر دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہیں سوئی تو نہیں رہ گئی میرے گھر میں جو میرے آقا کے رستے پر قربان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا صدیق میں وہ تیری خواہش
پوری کر رہا ہوں، آج تیرا سب کچھ، تیرا پورا مال آقا کے رستے پہ قربان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اللہ میری خواہش ہے میری پوری زندگی آقا کے قدموں میں گزرے، جب میری وفات ہو آقا کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا صدیق میں وہ تیری خواہش پوری کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آقا کے قدموں میں گزری۔ آخر میں جب وفات ہوئی، وفات سے پہلے وصیت فرمایا کہ میری میت کو آقا کے پاس لے جانا، روزے کے پاس لے جانا، وہاں پر باہر دروازے پر رکھ دینا، آواز دینا، اے اللہ کے حبیب آپ کا یار آیا ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کر دیں، اگر آپ کو وہاں پر اجازت ملے تو دفن کر دینا مجھے آقا کے ساتھ، اگر وہاں پر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا، وہاں پر دفن کر دینا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو لے گئے، آقا کے حجرے مبارک کے باہر صدیق اکبر کی میت کو رکھا، اجازت طلب کی، کہا کہ اے آقا آپ کا یار آیا ہے، اے آقا آپ کا وفادار آیا ہے، اے آقا آپ کا صدیق آیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ ان کو دفن کر دیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہاں سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ دفن کر دو۔ اے سبحان اللہ، حبیب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے مشتاق ہیں، ان دونوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دو، ان دونوں کو ملا دو۔ اللہ نے فرمایا صدیق میں تیری وہ خواہش بھی آج پوری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، خواہشات صدیق کی ہوں اور اللہ پوری نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں پوری دنیا کائنات کے تمام انسانوں کا بدلہ چکا لیا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے وہ صدیق اکبر ہے، فرمایا کہ اس کا بدلہ میں نبی نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔